اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، آپ تمام اہل ولا، اہل مودت و اہل محبت کی خدمت میں جشن مولود کعبہ، مظہر صفات خدا، تجلی نور خدا، مجموعہ اوصاف انبیاء، برادر محمد مصطفیٰ، داماد محمد مصطفیٰ، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس پرمسرت موقع پر بارگاہ پروردگار میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے پروردگار ہمارے قلوب کو علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت سے معمور فرما۔ ناظرین محترم، آج کی اس مناسبت سے دل چاہتا ہے کہ اسی مناسبت سے امیر کائنات کی ولادت کی دن کی مناسبت سے اسی روایت کے بارے میں چند الفاظ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ جو روایت امام عالی مقام کی ولادت کو بیان کرتی ہے۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس کا ماخوذ یہ ہے کہ علی نے اپنا پہلا قدم اس صفحہ ہستی پر، اس زمین پر، اس مکان میں رکھا ہے جس مکان کو لامکان کا مکان کہا جاتا ہے۔ اگر اس جملے کو میں اس طریقے سے ادا کروں تو حق بجانب ہوگا، علی لامکان کے گھر کا مکین ہے۔ یہ روایت اس منظر کو بیان کرتی ہے کہ جس منظر میں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا روز ولادت امیر المومنین علیہ السلام وارد کعبہ ہوئی ہیں۔ راوی ابن عباس ہیں، اور یہ روایت حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے ساتھ چند اشخاص حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کی جانب جا رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور بی بی کعبے میں اندر داخل ہوئیں، اور اس کے بعد 3 دنوں کے بعد اسی جگہ سے وہ دیوار کعبہ پھر شق ہوئی اور بی بی کعبے سے باہر آئیں۔ لیکن اس بار جب بی بی باہر آ رہی ہیں تو راوی کہتا ہے کہ فخرجت فاطمہ وعلی یدیہا علی، بی بی جب باہر آئیں تو بی بی کے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب تھے۔ علی کا وجود بی بی کے ہاتھوں پر تھا، اور اس وجود کی خوشی بی بی کے چہرے سے نمایاں تھی۔ فلما رآہ ابو طالب سر، اور جیسے ہی جناب ابو طالب کی نگاہ علی پر پڑھی، جناب ابو طالب خوش ہوئے، مسرور ہوئے، ان کا پورا وجود خوشی سے جھوم اٹھا، اور جیسے ہی امیر کائنات نے اپنے بابا کو دیکھا، روایت کے الفاظ ہیں کہ کہا السلام علیک یا ابا، اے بابا جان، آپ پر میرا سلام ہے۔ ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ رسول کریم کی آمد ہوئی، رسول کریم وارد میدان ہوئے، رسول کریم وارد صحنہ ہوئے۔ فلما دخل اہتز لہ امیر المؤمنین فضحک فی وجہہ وقال السلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسے ہی رسول کریم وارد ہوئے ہیں اس صحنے میں، جیسے ہی رسول کریم آئے ہیں، امیر کائنات کی نگاہ رسول کریم پر پڑی اور مسکرا کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے خدا کے بھیجے ہوئے رسول، آپ پر علی کا سلام ہو۔ اس روایت میں یہاں پر یہ جملہ قابل غور ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً مبعوث برسالت نہیں ہوئے ہیں،
ابھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امر نہیں ہوا ہے کہ آپ ظاہراً اسلام کا اعلان کیجئے اور اپنی رسالت کو برملا بیان کیجئے۔ اس بعثت سے پہلے، ظاہری رسالت کے اعطاء سے پہلے، وہ شخصیت کے جس نے محمد مصطفیٰ کو رسول اللہ کے نام سے موسوم کیا اور ان پر سلام بھیجا، وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی امیر المومنین اور نبی مرسل معظم کی حقیقت واحدہ ہے، نورانیت واحدہ ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد جیسے ہی رسول کریم نے جواب دیا تو راوی کہتا ہے ثم تنحنح بإذن اللہ وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ راوی کہتا ہے کہ امیر کائنات نے یہاں پر سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، سورہ مومنون کی چند آیات کی امیر کائنات نے تلاوت فرمائی، اور اس روایت میں اس مقام پر یہ جو لفظ آیا ہے تنحنح بإذن اللہ، ہلکے سے علی کی زبان سے تلاوت کلام الہی ہوئی۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جو ابھی 3 دن کا ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جو ماں کی گودی میں ہے لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیوں کہ یہ وارث عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جب خدا جناب عیسیٰ کو یہ قوت عطا کر سکتا ہے کہ وہ گہوارے میں کلام کریں اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو یہ فخر عیسیٰ ہیں، یہ بھی ماں کی گودی میں کلام کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہی خوبصورت کلام ہے علی کا پہلا کلام کہ جو قرآن کی تلاوت سے منور نظر آتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ اور آپ ناظرین و سامعین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ابھی نزول قرآن باقاعدہ شروع نہیں ہوا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے علی نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت کلام الہی اور حقیقت ولی خدا ایک ہی ہے۔ اگر وہ قرآن صامت ہے تو علی قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن علی ہے۔ امیر کائنات نے اس آیت کا انتخاب کیا قد افلح المؤمنون۔ اے محمد مصطفیٰ، بتحقیق خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومنین کامیاب ہیں، مومنین سرفراز ہیں، مومنین وہ انسان ہیں کہ جو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے والے ہیں۔ اسی آیت کی تکمیل محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے جیسے ہی ان آیات کو سنا، پلٹ کر کہا یا علی قد صدقت، علی تم نے صحیح کہا، تم نے سچ کہا کہ مومنون کامیاب ہیں، لیکن مومنین کی کامیابی کی ایک شرط ہے، مومنوں کے سرفرازی کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ قد افلحوا بک یا امیر المومنین۔ اے علی، اے مولود کعبہ، مومنین کامیاب ہیں، مومنین سرفراز ہیں، لیکن ان کی سرفرازی میں جو شرط ہے اس شرط کا نام علی ہے۔ وہ سرفراز ہوں گے تیرے ذریعے سے، وہ کامیاب ہوں گے تمہارے واسطے سے، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے تمہارے وسیلے سے علی۔ وقرأ تمام الآیات، اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے تمام آیات کی تلاوت کی۔ الی یرثون الفردوس، یہاں تک کہ جو آیات پہنچتی ہیں ان آیات پر کہ مومنین وہ ہیں کہ جو یرثون الفردوس، مومنین وہ ہیں کہ جو جنت کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے علی کی فضیلت میں کچھ الفاظ کہے۔ پہلے کہا کہ وہ مومنین فلاح پائیں گے، کامیابی ہے ان کے مقدر میں لیکن تمہارے وسیلے سے۔ ان کے بعد کہا اے علی انت واللہ امیرہم، وہ مومنین کے جو فلاح پائیں گے ان کے امیر تم ہو، وہ مومنین کے جو فلاح پائیں گے ان کے پیش راہ تم ہو۔ تمیرہم من علومہم فیمطارون، اے علی تم اپنے علوم ان مومنین کے حوالے کرو گے اور وہ تمہارے علم سے اپنے آپ کو مکمل کریں گے، تم اپنا علم ان کے حوالے کرو گے، تمہارے علم سے وہ عالم بنیں گے، فیمطارون، اور وہ اس علم کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں گے۔ وَأَنْتَ وَاللَّهِ دَلِيلُ، اے علی تو ان مومنین
کا رہنما ہے، تو ان مومنین کو راہ دکھانے والا ہے۔ وَبِكَ يَهْتَدُونَ، اے علی وہ مومنین تیرے وجود سے ہدایت پائیں گے۔ خدا ان مومنین کو ہدایت دے کر بے کر تیرے وجود سے۔ یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلے دن ہی علی نے کس طریقے سے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، پہلے دن ہی علی نے کس طریقے سے ایمان کی اس اعلیٰ مقامی کو بیان کیا ہے، اور پہلے دن ہی محمد مصطفیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر ایمان کی اونچائیوں کو چھوا جا سکتا ہے، اگر ایمان کی سربلندی کو پایا جا سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کی بدولت۔ اگر ایمان علی کے ساتھ منسوب ہے، اگر ایمان ہمارا علی کے ساتھ منسوب ہے تو یہ ایمان کامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کا نتیجہ یرثون الفردوس، یہ مومن کہ جو علی کے ساتھ اپنی ایمان کی تکمیل کرتا ہے، یہ مومن کہ جس کے قلب میں ایمان علی کی بدولت ہے، یہ مومن وہ ہے کہ جو قرآن کی نگاہ میں یرثون الفردوس، یہ فردوس کا وارث ہے، یہ جنت کا مالک ہے، ہم فیہا خالدون، اور اسی جنت میں یہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پر یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ مومن وارث فردوس ہے، یہ مومن اس جنت میں ہمیشہ رہنے والا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مومن اور اس جنت کا ایک عجیب قسم کا التزام پایا جاتا ہے اس مومن میں اور جنت میں، کہ مومن کے وجود کی قیمت جنت ہے۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین میں ہمیں یہ چیز بارہا مکرر نظر آتی ہے کہ امام صادق بھی یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مرد مومن، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس قیمت سے کم میں اپنے آپ کو فروخت مت کرنا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ آپ جنت میں ہیں، ایسے کام انجام نہ دیں کہ آپ کو جنت سے باہر نکالا جائے۔ یہ مومن اور جنت یہ مساوی ہیں، یہ مومن اور جنت یہ برابر ہیں۔ مومن کا عدل جنت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آئیے اس کو منسوب کرتے ہیں ایک روایت کے ساتھ۔ یہاں پر امیر کائنات علیہ السلام پہلے دن فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، علی کی زبانی کے جو قسیم النار والجنہ ہے، علی وہ شخصیت کے جس کے لیے رسول کریم نے فرمایا کہ اے علی اگر لوگ تمہاری محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ علی اور جنت، علی کا لازمہ جنت ہے، جس کے پاس علی ہے اس کے پاس جنت ہے۔ تو ایک روایت سے اس چیز کو منسوب کرتا چلوں میں کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لما خلق اللہ الجنت قال تکلمی، کہ جب خدا نے جنت کو خلق کیا، جب خدا نے جنت کو پیدا کیا تو جیسے ہی جنت خلق ہو کے تیار ہو گئی، خدا کی آواز آئی ہے جنت تکلمی، بات کر، کلام کر، کیا بولنا چاہتی ہے تو؟ قالت، تو جنت نے کہا قد افلح المومنون۔ جنت کی پہلی صدا وہی آیت تھی کہ جو آیت علی کی زبانی پہلے دن پر تھی۔ علی کا پہلا کلمہ قد افلح المومنون، جنت کا پہلا کلمہ قد افلح المومنون۔ تو یہ جنت اور علی لازم و ملزوم ہے۔ واقعاً علی قسیم النار والجنہ ہے کہ رسول کریم کی زبانی اسی علی سے ایمان اگر منسوب ہو جائے تو لازمہ جنت ہے، کیونکہ دونوں کا اعلان یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ سرفراز ہے۔ واقعاً وہ مومن کہ جس کے قلب میں علی بستا ہے اس کی قیمت جنت ہے۔ اور یہ فقط فضیلت کو بیان نہیں کر رہی ہے، یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ مومن کو ایک جزا دی جائے، نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ مومن کی مقام کو بھی بیان کر رہی ہے۔ یہ جنت فقط جزا نہیں ہے، یہ جنت مومن کے مقام کو بیان کر رہی ہے، مومن کے مرتبے کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ جنت وہ چیز ہے کہ جس کو خدا نے اپنی جانب قرآن میں منسوب کیا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، اس کو میں نے خلق کیا ہے، یہ میری عطا کردہ چیز ہے۔ یقیناً جو خدا کی عطا کردہ چیز ہے اگر کسی انسان کو نصیب ہو رہی ہے تو وہ انسان کے معیار کو بیان کر رہی ہے، انسان کے درجات کو بیان کر رہی ہے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ اے میرے پروردگار، اس باسعادت دن کے صدقے میں،
اس باسعادت مولود کے صدقے میں ہمارے قلوب کو ولائے علی ابن ابی طالب سے آباد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔